یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تخت کو، اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا؟ مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، رعایا کو بھی، وزیر و سپاہیوں کو بھی، جنگوں کے معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، غرضے کے ہر معاملے میں امامت کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا؟ اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے۔ کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں۔ بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی، جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا۔ اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا، جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے، اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے۔ انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لہٰذا آپ کا مصلح، آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے۔ لیکن میرے عزیزوں، ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائے۔ جگہ ان کی ہے، مدینہ ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے، سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا، وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا دماغ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، جو خاندان والے ہیں، کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے۔ انصار نے جیسی ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، آپ آخری رسول ہیں کیا علامت ہے، آپ سچے نبی ہیں کیا دلیل ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں کیا ہے آپ کے پاس علامت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا۔ تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلے پر کس کو بڑھایا تھا؟ ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں؟ سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا۔
یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا. یہ خلافت شروع ہوئی. سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا. یہ سعودی نظام نہیں ہے، باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا، رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا. ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے. یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے. آج شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا، باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا، چھین لیا تھا، ان کو خلافت نہیں دی. یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی. اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہے، وہ اسد اللہ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے، کسی کو نہیں دیکھتے. انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے. امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، تو سبوں نے بیعت کی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی، اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد، لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو کام دیے سبوں نے خوشی خوشی ان کاموں کو انجام بھی دیا. یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا، بہت ہی عظیم دور تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے طریقے تھے، ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے. حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے، کام کاج کے لیے، کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں. خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزو اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے. گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا. سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے، ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا. تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا. وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا. یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی، ایک پیالہ ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، 3 چیزیں ملی تھی. اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی، بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا. ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے، کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں. آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں، گھی خرید سکوں. گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس. ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں، وہ لے جائیے، آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے. کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے. عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ. وہ لا کر کے دی. ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے، ہر مہینے شاید تھوڑا تھوڑا وہ جماتی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے درہم لے جا کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور بیت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو، اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے. گھر میں میرے بچ رہا ہے، اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، یہ کم کر دیا جائے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا. کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی 2 گھڑی کا مہمان ہوں. میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں، اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں،
یہ تینوں بیت المال کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں، جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابوبکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے، آپ کے برابر کون ہو پائے گا۔ اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جس میں آپ کے لیے کتنے چیلنجز تھے معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سب سے بڑے چیلنج تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر کو ملک شام بھیج رہے تھے، ایک لشکر جس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا گیا تھا، جن کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ اس لشکر میں تقریباً 10,000 صحابہ تھے جو جا رہے تھے روم کے لیے یا ملک شام کے لیے، وہ نکل رہے تھے۔ وہ مدینے سے تھوڑا باہر نکلے تھے کہ حضور کی وفات کی خبر آ گئی، وہ لشکر واپس آیا مدینے میں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین بھی ہو گئی، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے۔ دوسرا چیلنج آپ کے پاس یہ آیا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، کہا اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں وہ لوگ اسلام کے ایک بنیاد کو چھوڑ رہے تھے، کہا حضور جب تک تھے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے، اب نبی نہیں ہیں تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی وہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے، چھوڑ دیے۔ کچھ کافر ہو گئے، ان کا ایک فتنہ بھی اٹھ گیا تھا، مدینے کے آس پاس کے کچھ لوگ۔ ایک چیلنج یہ تھا۔ تیسرا ایک چیلنج تھا مسیلمہ کذاب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی فوراً اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ایک اچھی خاصی فوج بھی جمع کر لی، پیسہ تھا اس کے پاس، مال تھا۔ اب دیکھیں تین معاملات۔ ایسے وقت میں ایک طرف زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ بھی ہے، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ سوراخ بعد میں جو ہے نہر بن جائے گی۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام، ظاہر سی بات ہے دونوں اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں جگہ فوج کی ضرورت ہے۔ اس اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روم یا شام بھیجا تھا اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس میں 10,000 صحابہ جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف مسیلمہ کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، ایسے وقت میں آپ اسامہ بن زید کو 10,000 کا لشکر دے کر اس جگہ بھیج رہے ہیں، اس جنگ کو کینسل کر دیں، ابھی اس کو رکوا دیں، یہاں صحابہ کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ابوبکر کی بات دیکھیں، کہتے ہیں اے عمر تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں اس لشکر کو نہیں لوٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو لشکر بھیجے تھے وہ اسامہ بن زید کا لشکر تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر کے وہ مدینے آئے ہیں، لیکن اس لشکر کو روکا نہیں جائے گا، اگرچہ زکوٰۃ کے منکرین اور مسیلمہ کذاب سے لڑنے میں ہمارے جسموں کے چتڑے بھی اڑ جائیں، میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بھیج دیا۔ وہ صحابہ جو اس لشکر میں تھے سب کو بھیجا کہ یہ میرے نبی کی آخری خواہش تھی، آخری زمانے میں میرے آقا نے روانہ کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو جانتے ہیں کس طرح روانہ کر رہے ہیں؟ جس عمر میں صدیق اکبر تھے وہ 60 سال کی تھی، 18 سال کے جوان اسامہ بن زید سپہ سالار مقرر ہوئے، ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے، وہ اتر کر کے آگے نیچے اچھل کر کے نیچے آئے، کہا غضب ہو گیا آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ،
یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں، بس یہ دیکھو کہ اس پیٹھ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ نے، اس گھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے اتار سکے۔ یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا۔ کہا اے امیر المومنین آپ چھوڑ دیں، آپ رخصت کر دیں، مدینے سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ لشکر روانہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ کہا اسامہ بن زید خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا، خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں بھی شامل ہوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا خلافت کے معاملات کو لے کر، صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کے گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے۔ اتنی نسبت کے لیے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے۔ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں بدرز آتم موجود تھا۔ آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفاء کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے، اسامہ بن زید کو بھیجا، یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے آئے، اور ایک فوج مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجی، مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے جھوٹے نبی کو۔ ایک فوج مانعین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجی، ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مدینے آئے۔ صرف ایک سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورشوں کو، سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابوبکر کا، وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے، خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے، حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے، لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا، آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر، اس کو ڈس کر کے اندر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں، آپ خود بیان فرمائے ہیں۔ وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہ دیکھا، حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں، وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا، شفا یابی ملی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا، لیکن خوف کس بات کا تھا، مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے، ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے۔ وہ 3000 فٹ اونچا، تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو دوسرے صاحب نے کہا، کس نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا، صرف ایک جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا، کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ۔
لا تحزن ان اللہ معنا. آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں, طاقت ہمارے پاس نہیں, اقتدار ہمارے پاس نہیں. بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں. ان کے پاس دجالی نظام ہے, میڈیا ان کے پاس ہے, اخبار ان کے پاس ہیں, قوت ان کے پاس ہے, سیاست ان کے پاس ہے, سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا. میں صرف یہی کہتا ہوں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا مولا لکم ولا. ہم سب یہی کہیں گے جو جنگ احد میں حضرت عمر نے پکارا تھا. احد کے میدان میں کافروں نے یہ کہا تھا اعلو حبل اعلو عزا اعلو منات, یعنی منات ان کے بت کا نام ہے, حبل ان کے بت کا نام ہے, عزا ان کے بت کا نام ہے. وہ نعرے لگا رہے تھے جے ہو فلاں کی, جے ہو فلاں کی, جے ہو فلاں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عمر ان کا جواب دو, عمر ان کا جواب دو. حضرت عمر نے صرف اتنا ایک غار سے پکارا تھا. وہ کفار خوشیاں منا رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں افواہ پھیلا چکے تھے. احد میں حضور کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا ہے, کیونکہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی. اب بہت ہو گیا تھا, جب وہ بہت ناچنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو. وہ سب کہہ رہے تھے محمد جا چکے, ان کے ساتھی ابو بکر عمر جا چکے. حضرت عمر نے احد پہاڑ سے آواز دی اے کفار, اب بھی عمر زندہ ہے, ابو بکر زندہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, اور تمہارے سینوں میں گڑتے رہیں گے, تمہاری آنکھوں میں چبھتے رہیں گے. اور یوں فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم, یاد رکھو ساری دنیا کے بت تمہارے ساتھ ہوں گے, اللہ ہمارا مددگار ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اے مسلمانوں صرف اتنی بات یاد رکھنا, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کیا ہی بہترین وکیل ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہ گھبرا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں میں نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا. حضرت ابو بکر کا ہی وہ معاملہ ہے, یہودیوں کے ایک 50,000 کے مجمع میں 50,000 کا مجمع ہے, سٹیج پر کھڑے ہو کر کے ایک یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے اور مسلمانوں سے وہ قرضہ مانگتا ہے. قرآن کی ایک آیت کا وہ مذاق اڑا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا. یا قرض حسن سے مراد تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو, اللہ جنت تمہیں بدلے میں دے گا. لیکن وہ یہودی مذاق اڑا رہا تھا, مسلمانوں کا خدا تو دیکھو غریب ہے, مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے. صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا, مجمع میں تھے, منبر پر کھڑے ہو گئے اسٹیج پر, اس کا دامن پکڑا اور 2 تھپڑ رسید کر دی. مجمع ان کا ہے, پبلک ان کی ہے, مار توڑ ہو سکتی تھی, لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کا ایمان تھا 50,000 ان کے ساتھ ہے مگر قوت پروردگار میرے ساتھ ہے. یہ توکل کا اعلیٰ مقام تھا. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس کو یہاں نہیں ماریں گے, اس کے نبی کے پاس لے جائیں گے. اور وہاں آئے حضرت ابو بکر کے بارے میں ان سبوں نے کہا ابو بکر کیسا بندہ ہے تمہارا, یہ ہمارے عالم کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے. پورے مجمع میں آ کر کے ہمارا عالم خدا کی شان بیان کر رہا تھا, مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا. ہمارا عالم کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں, اور اتنی بات پر ابو بکر نے تماچا مار دیا. جھوٹ کہا انہوں نے, بدل دیا. 50,000 کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے, وہی کام کرتے, پورے کے پورے بدل دیں. حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو, کیونکہ گواہ ان کے, مقدمہ ان کا, جج بھی ان کا, کورٹ بھی ان کی, سب ان کا ہے. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں سارے گواہ ان کے ہوں, جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو, لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر خوف نہیں کھائے. معاملہ یہاں تک پہنچا, کورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. سبوں نے کہا, صدیق نے, ابو بکر نے تماچا لگایا حق بات پر. حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا اتنی بات پر تم نے مارا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہ, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے, اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے, مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے. کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے, قرضہ مانگتا ہے, اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا, مارا میں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, گواہ ہمارے پاس.
یہودی عالم نے 1 گواہ سامنے کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، 10 گواہ لایا، کیونکہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا۔ ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے، شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے، یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا، وہ اسی طرح کا مجمع، سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی، کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں، تھے تو یہی سب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا، ثبوت پر چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں، ان کے پاس اتنے گواہ ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، وہی اترنے کے آثار آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے اللہ کے رسول، اللہ گواہی دیتا ہے یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں۔ صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا، ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، کیا صدیق کی شان ہے، تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لیے رب تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ۔ مسلمانوں گھبرانا نہ، غم نہ کرو، اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا، اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے۔ بنا لو تم جو کچھ بھی کرنا ہے، بنا لو، مسلمانوں کے چہرے کھود ڈالو، مسلمانوں کی گردنیں اکھاڑ دو، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو، مسجدوں کو تہس نہس کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ ان الارض یورثها، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچے ہو چکے ہیں، ہم نے خود مسجدوں سے منہ موڑ لیا تھا، ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں، مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی، اور رب ذوالجلال کے ہاں فیصلہ تو ہوگا۔ تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی حکومت کس کی ہے؟ پھر جواب بھی آئے گا للہ الواحد القہار، قہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے۔ آؤ اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا این الجبابرہ این المتکبرون، کہاں ہے وہ ظالم و جابر، کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ؟ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناؤ اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں، تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں، حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی۔ ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی۔ اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے، میں مسلمانوں کو توکل دینا چاہتا ہوں، یقین دینا چاہتا ہوں، گھبراؤ نہیں، ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت تمہارا حامی ناصر مددگار ہے، اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا۔ میرے عزیزو آج بھی مدد ہی تو ہے، مدد ہی تو ہے۔ الحمدللہ ہم تعداد میں اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہماری حیثیت ایسی ہے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کبھی کسی دانت سے دبتی بھی نہیں ہے، کٹتی بھی نہیں ہے۔ اللہ بس ایسے ہی اس زبان کی حفاظت فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معاملہ تو یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کو بھی عزیز نہیں رکھتے، حضور سب سے اول درجے پر، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے حجرے میں، بات تیزی سے ہو رہی تھی، صدیق اکبر داخل ہو گئے اور ہاتھ تک اٹھا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا خبردار تجھے معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ شوہر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو روک لیا، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے جو حضور کی رضا کے خلاف. جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا کچھ منافقین نے، تہمت لگائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے. 1 مہینے تک حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کے گھر میں تھی. وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے، اتنے دنوں تک حضرت ابوبکر نے بھی میرے سے بات نہیں کی. یہ نہیں کہ بیٹی ہے، بلکہ رسول اللہ کا جو نظام ہے وہ میرے گھر میں بھی چلے. ایک بار صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. سنو، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا. 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے. سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ. مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں. بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی. ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے. یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے. سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے. حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے. وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار. صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے. آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے. حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے. حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. حضرت عمر بے قرار تھے. یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد پہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے؟ اس بات کی بے قراری تھی. حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں، ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے. حضرت ابو بکر کے پاس آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ صلح، وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے. مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے. حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو جلا لایا، ان کے ہاتھ جھٹک دیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے. میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے. حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے. رسول اللہ کی ہر بات کو من عن تسلیم کرنا یہ صدیق اکبر سے سیکھو. اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ تھی. میرے عزیزو اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی میرا وقت نکل جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی. 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی. ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے. جمادی الاخر کا مہینہ تھا. جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے. میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا. دیکھیں خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں وہ میں آج آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں. یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے, مجھے غسل دیا جائے, کفن دیا جائے, تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کر رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کہاں تھا؟ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا اور دروازہ لگتا تھا, وہ ایک کمرہ تھا, دروازہ تھا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اس دروازے کے پاس جنازے کو لا کر رکھ دینا اور خبردار کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگنا. اے اللہ کے رسول تمہارا رفیق تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے, اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا. یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں اس بات کو شاید وہابی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا, صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت قبر والے سے کیسے اجازت, وہ رسول پاک قبر میں ہے اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ابوبکر صدیق ہے, خلیفۃ المسلمین ہے رضی اللہ عنہ. صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں, ٹھیک ہے سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے. صحابہ کا عقیدہ وہی تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, اسی لیے انہوں نے نہیں کہا پوچھا نہیں. وفات ہو گئی, غسل کے بعد تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے پوچھا بھی اے اللہ کے رسول آپ کا رفیق آپ کا خلیل آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو ملاحظہ کرو. اس وقت فرماتے ہیں صحابہ باہر تھے, اچانک دروازے کی چٹکنی کھلی, دروازہ کھل گیا, قبر اطہر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو. عزیزان گرامی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں. صدیق اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو, دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے, قبر میں ہیں تو رسول کے ساتھ ہیں. میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا, دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے, تیسرے حضرت عمر ہوں گے. حضور خود فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں معلوم ہے محشر کے میدان میں میں کس طرح سے آؤں گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا, ابو بکر و عمر اٹھیں گے, میں دونوں کے ہاتھوں پر دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے میدان محشر میں آؤں گا. اللہ اللہ وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو دوسرا وزیر اس طرف ہو, بادشاہ حکمت بیچ میں ہو. وہ قیامت کے دن ہے. اسی لیے میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں؟ بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو؟ بادشاہ کس کو مانتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک محقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں. وزیر ادھر ہے, ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے. بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں, وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی. بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں. وزیروں کا اگل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے, نظام سلطنت چل رہا ہے. اے لوگو تم کس خام خیالی میں ہو, کیوں کسی کی جے وجے پکارتے ہو, کیوں کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے تب وہ شاہ تھے, وہ بادشاہ تھے. اپنی قبر اطہر میں جب گئے تو ایک پہلو میں صدیق اکبر لیٹے ہیں اور آگے کے پہلو میں عمر فاروق لیٹے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے وزیر اب بھی اگل بغل ہیں اور بادشاہ اپنی کرسی بادشاہ
بادشاہت پر قائم ہے، وہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب تک یہ قبروں کا منظر قائم رہے گا سمجھنا رسول اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ میرے عزیزو، اس نبی کا دور ختم نہیں ہوا، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے، جو 6 صحابہ تھے، مشورے سے بالاتفاق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، 13ویں ہجری تھی۔ یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو سنبھالا۔ آپ کا دور اتنا سنہرا ہے، اتنا سنہرا ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا، جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے۔ جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے، کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی۔ الموافق رأیہ للوحی والکتاب، آپ کا لقب دیا گیا۔ پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر، یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے۔ اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں۔ یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا۔ اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے اس نظام کو سنبھالا۔ کتنے؟ 10 سال۔ لیکن آپ کا نظام ایسا تھا، آج پوری دنیا میں لاکھوں عمر ہوں گے، لیکن صرف اگر آپ عمر کہو گے تو ذہن پہلے عمر ابن خطاب کی طرف جائے گا۔ لاکھوں عمر آئے گئے اس کے بعد، لیکن صرف اگر عمر کہو گے یا عمر فاروق کہو گے کسی کا ذہن دوسرے عمر کی طرف نہیں جاتا، اسی رسول کے عمر کی طرف جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی مثال تھی، غیروں نے بھی مثال تھی ہندوستان کی۔ یہاں پر گاندھی جی کو آپ کون نہیں جانتا؟ نہیں جانو گے تو وٹامن یم بھی نہیں رکھ سکتے۔ گاندھی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے، موجود ہے یہ بات، موہن داس کرم چند گاندھی کی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہمارے پرانے لوگوں کی تاریخ پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جن بھگوانوں کا تذکرہ آج کیا جاتا ہے، گاندھی جی نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ حقیقت میں تھے بھی کہ نہیں تھے۔ یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، اسی لیے تو گاندھی جی کو RSS والے نہیں مانتے۔ ہاں صاف بات میں بتا رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے مذہب کی جو شخصیات ہیں وہ حقیقت میں تھی بھی کہ نہیں تھی، لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ اب قائم ہوگی تو جو بھی سنبھالے گا میں اس کو 2 نام دے سکتا ہوں کہ ان کی طرح سنبھالو، ایک ابو بکر دوسرے عمر کا۔ کہا کہ یہ 2 نام خالی خیالی نہیں ہیں، فیلڈ پر تھے اور کر کے دکھایا۔ گاندھی جی پڑھے لکھے آدمی تھے اور ہسٹری کے وہ شوقین بھی رہے، جس کی وجہ سے تاریخ میں اس طرح کی دلچسپی تھی۔ ان شخصیات کا حوالہ کیوں دیا؟ کچھ لوگوں نے پوچھا بھی، کہا کہ نظام خلافت، نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھے اور کسی قلعے کی فصیل پر چڑھ کر کے صرف چلائے۔ یہ نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب نہیں ہے۔ نظام حکومت سنبھالنا، اگر چاہتے ہو، تمہیں اگر کرسی پر بٹھایا گیا ہے تو دوسری سب سے بڑی تمہاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ 2 خلیفہ کی زندگی میں دیکھو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا،
جو بے کس ہے، جو مجبور ہے. مجھے مدینے میں ایک بوڑھی ایسی ملی جس کا کوئی نہیں تھا، وہ غریب بھی تھی، لاچار تھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اس بوڑھی کی خدمت کروں گا اس کے گھر میں جا کر کے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح جب گیا اس کے گھر پر، اس کے گھر کا کچرا پورا صاف تھا، برتن دھوئے ہوئے تھے، اس کا بستر جھاڑا ہوا، لیکن وہ عورت اپنے بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی، بوڑھی عورت تھی. حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا، پھر صاف ستھرا تھا. یہ بوڑھی عورت کیسے کام کر جاتی ہے اپنے گھر کے؟ تیسرے دن وہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز سے پہلے چھپ کر دیکھنا چاہتا تھا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے کیسے گھر کی صفائی کرتی، لیکن وہ کہتے ہیں میں چونک گیا. دروازے پر ایک کوئی شخص آیا، کمبل اوڑے ہوئے، جلدی جلدی جھاڑو جھاڑ رہا ہے، برتن مانج رہا ہے، بستر سلیقے سے لگا رہا ہے. اذان ہوئی اور فوراً باہر نکلا. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس پر اسرار خادم کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، کمبل اٹھایا تو وہ صدیق اکبر تھے، خلیفۃ المسلمین، وقت کا خلیفہ. اسی لیے تو غیروں نے متاثر ہو کر کے کہا دن میں اگر وہ نظام خلافت سنبھالتے تھے تو رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری بھی کرتے تھے، رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے. یہی حال سیدنا عمر ابن خطاب کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں. ایک بار تو ایسا ہوا کہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، حضرت عمر ایک گھر کے پاس رک گئے. اس گھر کی عورت جانتی نہیں تھی. حضرت عمر اس طرح سے اجنبی لوگوں کو پوچھتے بھی رہتے تھے. یہ فوٹو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ ہر بادشاہ کا روزانہ فوٹو چھپنا لازم ہو، نہیں جانتے تھے. بہت سارے لوگ چہرے سے بھی نہیں واقف ہوتے تھے. حضرت عمر وہاں رک گئے. اس خاتون سے پوچھا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب کے بارے میں جانتی ہو؟ وہ کہتی ہاں جانتی ہوں، بہت اچھا آدمی، لیکن میری اس کو خبر نہیں، میری اس کو خبر نہیں. کہا کیوں؟ کہا مجھ تک اس کا غلہ پہنچا نہیں ہے، میرے گھر میں بھی فاقہ ہے. حضرت عمر نے کہا عمر امیر المومنین وہ مدینے میں رہتا ہے، تیرے تک خبر کیسے پہنچے گی؟ اتنی دور تو رہتی ہے ملک شام کے راستے میں. اس بوڑھی عورت نے کہا اگر اس کو یہاں تک کی خبر نہیں پہنچ سکتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں بننا چاہیے. اگر اتنے دور کی کسی غریب کی خبر اس کو نہیں پہنچتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر اس رات اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی. سچ کہا اس خاتون نے. گئے بازار سے سامان خرید کر اپنے کندھے پر اٹھا لائے اور اس عورت کے گھر پہنچایا. ایک گھر مدینے کا ایسا بھی آپ نے دیکھا جہاں رات کو عورت اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی اور ہانڈی میں کچھ جل رہا ہوتا تھا. آگ لگی ہے، ہانڈی میں پکنے کی آواز آتی. حضرت عمر دیکھ رہے تھے، آواز سن رہے تھے. بچوں کو ماں کہہ رہے سو جاؤ سو جاؤ، بچے کہہ رہے ماں تو روزانہ یہی بول کے سلاتی ہے، 2 دن سے پک رہا ہے، کب پکتا ہے؟ ہم رات کو بھوکے سو جاتے. حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اس گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ؟ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں. پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی اور پتھر رکھی ہوں بچوں کو بہلانے کے لیے کہ اسی آس میں سو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی. بیت المال میں گئے، پورا تھیلا اٹھایا آٹم کا، اناج کا، اپنے کندھے پر لے کر نکلے. ان کے غلام نے کہا یہ ہمیں دے دیں، ہم لے کر چلتے ہیں. سختی سے کہا قیامت کے دن کیا تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ مجھے اٹھانے دے. لے کر کے آئے، نقاب باندھے ہوئے تھے اپنے چہرے پر. اس خاتون سے کہا میں روٹیاں پکاتا ہوں. گھر میں داخل ہو کر آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی، بچوں کو جگایا، ان کا منہ دھویا، ہر روٹیاں انہیں پروسنے لگے. وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تجھ جیسا فرشتہ اللہ نے اتارا ہے، میرے گھر کئی دنوں کے بعد غذا آئی ہے. اس خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے بہت نیک ہے، خلیفہ رسول ہے، لیکن کیا کروں مجھ جیسی غریب کی فریاد شاید اس تک نہیں پہنچی. اگر میرے بچے بھوکے مر گئے تو میں قیامت کے دن یہ شکایت ضرور کروں گی. حضرت عمر ہچکیاں لگ گئیں، زور سے ہچکیاں آ گئیں حضرت عمر کو. وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے؟ تجھے کیوں اس بات کا ڈر ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر جن کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، غم کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی تھی، نقاب ہٹایا. اس خاتون کو کہا عمر ابن خطاب میں ہی. وہ خاتون
مچل گئی اور کہا اے رب ذوالجلال تو گواہ ہو جا، میں عمر کی یہاں پر بھی گواہی دیتا ہوں اور قیامت کے دن بھی گواہی دوں گی کہ اگر کسی غریب کی خبر گیری کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ 1 سال پورے مدینے میں قحط آ گیا، وہ پورے سال تک حضرت عمر فاروق نے سالن نہیں کھایا، روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے، کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں؟ کہتے تھے قحط کا دور ہے، پتہ نہیں کون بھوکا ہے اور کون کھایا ہے، میں اس وقت تک نرم نہیں کھاؤں گا جب تک میری پوری رعایا خوشحال نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کا یہ نظام تھا، جس کے بعد حالات ایسے ہو گئے، صرف 2.5 سال کی خلافت کے بعد مدینے کے حالات یہ تھے میرے عزیزو، مدینے والے اپنی زکوٰۃ لے کر باہر آتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، سب زکوٰۃ دینے والے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کیپیبل کر دیا تھا، حضرت معاذ بن جبل یمن سے وہاں کا مال غنیمت مدینے میں بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس کہ مدینے کے غربا اور مساکین میں یہ بانٹ دیں۔ بہت مال آیا تھا، حضرت عمر نے وہ زکوٰۃ کے مال کو حضرت معاذ بن جبل پر یہ کہہ کر کے واپس کر دیا، مدینے میں اب کوئی فقیر نہیں رہ گیا، سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کا کوئی مستحق نہیں، یمن میں ہی بانٹ دو۔ حضرت معاذ نے پھر دوبارہ بھیجا کہ یمن میں بھی کوئی فقیر باقی نہیں ہے، جو تھے ان کو بانٹنے کے بعد یہ بھیجا گیا ہے۔ حضرت عمر نے وہ مال دور کے کسی ملک بھیجا جہاں فقراء و مساکین تھے۔ یہ نظام عدل اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جانتے ہیں پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے حضرت عمر کے وہ کام جو آج بھی دنیا ان کی پیاسی ہے، اور پارلیمنٹ کے لا بنانے والوں کے لیے میرا چیلنج ہے، عمر ابن خطاب کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر آج پوری دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں مکمل لا کوئی بنا ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ جرائم کے قوانین، بچوں کے قوانین، عورتوں کے قوانین، بوڑھوں کے قوانین، سب کے قوانین سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مرتب کیے۔ اور جانتے ہیں یہ لے آؤٹ بنانے والا سسٹم، ڈیولپ کرنے والا سسٹم، سٹی بنانے کا پلان سیدنا عمر فاروق کا دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بصرہ اور کوفہ آپ نے بنایا تھا، یعنی ماسٹر پلاننگ کے ساتھ سٹی بنائی گئی۔ روڈ بنانے کا سب سے پہلا کام حضرت عمر فاروق نے کیا ہے۔ تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کی۔ بیت المال کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا ہے۔ مسجدوں کے مؤذن اور مسجدوں کے اماموں کے لیے تنخواہ کا سسٹم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، عدل کا حال تو ایسا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مصر کے گورنر کے بارے میں لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کے ہاں بہت قیمتی گھوڑا ہے، بہت پیسوں کا گھوڑا ہے اور ان کا لباس بہت مہنگا ہے، یہ گورنر ہیں۔ حضرت عمر کے پاس یہ شکایت آئی، ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تو رعایا کے ساتھ کیا کرنے کے لیے تجھے بھیجا گیا؟ وہاں کے پیسوں سے تو نے قیمتی گھوڑا خریدا، قیمتی لباس پہنا۔ وہ ان کی گورنری کو معزول کر کے 100 بکریاں خرید کر کے ان کو دیا کہ اب زندگی بھر یہ بکریاں تو چرائے گا۔ بکریاں چرانے پر گورنر کو رکھ دیا۔ یہ ان کے معاملات میں پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، جس جہاد میں بھی وہ جاتے تھے فتح ہونا لازمی ہو جاتا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کی ہیں، کوئی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ ان کا یہ فخر تھا، جب جہالت میں تھے نا، اسلام نہیں لائے تھے، وہ جنگ احد کے سپہ سالار بن کے آئے تھے، اس میں بھی ان کو ہی فتح ملی تھی۔ کہتے کفر کی حالت میں بھی اللہ نے فتح ہی دی تھی، اسلام میں آئے تب بھی اللہ نے فتح ہی لکھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل کا نام ہے جس کا نام قیامت تک قائم رہے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سے ان کو معزول کر دیا تھا۔ سسپینڈ کرنا معمولی بات نہیں، لیکن حضرت عمر کیوں کرتے تھے جانتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں، حضرت عمر اس کو ہٹائے اس کو ہٹائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ سفارش لے کر کے آئے، خالد بن ولید کے بغیر جہاد کا میدان کیسے ہوگا؟ ان کو آپ نے معزول کیا۔ کہا معزول کیا ہوں لیکن سپاہی بن کر کے وہ جائیں گے، سپاہی بن کر کے جائیں گے، سپہ سالار کوئی اور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اس فیصلے کو لینے میں کوئی حکمت ہے امیر المومنین؟
اللہ اللہ توکل دیکھیں. امیر المومنین نے کہا ہاں ضرور حکمت ہے. میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جہاد کوئی جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. سارے لوگ یہ ڈیپینڈ ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. میں اس اصول کو توڑنا چاہتا ہوں، فتح جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ یقین دینا تھا، بس اس لیے میں نے معذول کیا ہے. اور یقین توکل ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابوں میں لکھا ہے. مصر کے گورنر انہوں نے ایک بری رسم کے متعلق خط لکھ کر کے بھیجا. دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال، وہاں کے لوگ اپنی 16 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کرتے، اس کی بلی چڑھاتے تھے اور خون جو ہے دریائے نیل میں بہاتے. ان کا عقیدہ تھا بلی دینے کے بعد پھر دریا جوش مار کر اوپر آ جاتا تھا. ہر سال ایسا ہوتا تھا. انہوں نے جب اسلامی حکومت وہاں آ گئی تو لوگوں نے وہاں کے گورنر سے جو مسلمان تھے صحابی تھے ان سے پوچھا ہر سال ہمارا معمول ہے، اس سال بھی آپ اجازت دیں، جلوس نکالیں گے، ایک لڑکی کو ذبح کریں گے، اس کا خون ڈالیں گے. انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کروں گا، اور اگر ایسا ہے تو دیکھا جائے گا. وہ خاموش رہے. دریائے نیل حقیقت میں سوکھ گئے، پانی نیچے چلا گیا. لڑکی کی بلی نہیں دی. تو یاد رکھنا شیطان اس طرح کی حرکتیں تمہیں کر کے دکھائے گا تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے. اس گورنر نے حضرت عمر کے پاس خط لکھا کہ اس کا کیا کروں، یہ کیسے حل نکالوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں 2 خط بھیجے، ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام. دریائے نیل دریا ہے، کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ دریا بھی بات چیت کرتا ہے؟ ہاں، رسول کے غلاموں کے ساتھ ہر چیز بات چیت کرتی ہے، ہر چیز بات چیت کرتی ہے. حضرت عمر نے ایک خط گورنر کے نام پر لکھا، تم فکر مت کرو، تم اپنے کام پر باقی رہو، رسول اللہ کی شریعت کا نفاذ قائم رہے. اور رہی بات دریا جو سوکھتا ہے، میں اس کو لیٹر لکھ رہا ہوں. اس کو خط لکھا، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نیل، یہ خط عمر ابن خطاب رسول اللہ کے خلیفہ کی طرف سے دریائے نیل کے لیے. میں کہتا ہوں اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر ابن خطاب رسول کی خلافت کو جو قائم کیا ہے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا. اتنا لکھا اور کہا یہ دریائے نیل کو دینا اور یہ مصر کے گورنر کو دینا. خط لے کر کے قاصد آیا. قاصد نے گورنر کو خط پکڑا ہے، گورنر کے نام پر تھا وہ پہنچا، دریائے نیل کے نام پر تھا جو دریائے نیل کو دیا گیا. اس وقت موجود مصر کے سارے لوگ شاہد ہیں، اسی وقت دریائے نیل کا پانی جوش مار کر 16 گز اوپر آ چکا تھا. آج تک دریائے نیل دوبارہ کبھی نہیں سوکھا. 14 صدیاں گزر گئی. میں خود دریائے نیل کی کشتی کی سواری کر چکا ہوں. مصر میں 5 سال تک قاہرہ میں پانی برستا نہیں، بارش نہیں آتی. 5 سال، تقریباً 4 سال تک رہے، ایک دن بھی بارش نہیں دیکھی. 5 سال تک بارش نہیں آتی. لیکن دریائے نیل میں جاؤ تو لبالب بھرا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ خط کا اثر آج بھی باقی ہے. رسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہر شے پر قائم ہے، ہر شے پر قائم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلفاء نے پوری دنیا پر حکومت کی. کیوں نہ حکومت کریں؟ اس لیے کہ یہ تابع تھے اللہ اس کے رسول کے. تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہو اللہ پوری کائنات کو تمہاری مدد میں لگا جائے گا، تمہاری مدد میں لگا دے گا. وہ صحابہ کیسے تھے جو میڈیٹرین سی آج بھی موجود ہے، بحر متوسط، عرب سے یورپ میں جانا تھا. کچھ صحابہ کرام وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دریا کے پاس آ کر گھوڑے روک لیے. دریا سامنے، سمندر ہے، ادھر کے کنٹری میں جانا ہے، کشتیاں کسی کے پاس نہیں. جو جرنیل صحابی تھے، سپہ سالار، سبوں نے کہا کیا کریں، یہاں دریا کشتی کوئی نہیں لایا، ہم واپس چلیں، دوسرا کوئی راستہ دیکھیں. اس صحابی نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آئے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. کہا سامنے سمندر ہے. کہا ہم رسول کے غلام ہیں،
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। भला आज तक कोई आंधी हमारा रास्ता रोक सकी है? कोई तूफान हमारा मुंह मोड़ सका है? उस साहबी ने ऐसी तकरीर की और साहबा ने पूछा करना क्या है ये तो बताएं। सिपहसालार साहबी ने कहा अल्लाह का नाम लो, घोड़े दौड़ाओ, समंदर में चलते चलो। वो साहबा कहते हैं सिपहसालार साहबी आगे बढ़ते रहे, समंदर में घोड़े दौड़ते रहे, यहाँ तक के पूरे समंदर का सफर तय हो गया। किसी घोड़े की टाप पर एक बूंद पानी तक ना लगा। दश्त तो दश्त है, इकबाल ने इसी के लिए कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख है, ये हमारी शान है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के सुनहरे काम बहुत तवील है मेरे अजीजों। उस निज़ाम अदल को मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। गस्सान का एक बादशाह इस्लाम में आया है, इस्लाम कबूल करके आया है, हज के लिए निकले खुशी में सारे मुसलमान, हजरत उमर भी उसमें साथ में थे, खलीफा थे। तवाफ के दौरान उस बादशाह की लुंगी पर एक मुसलमान का पैर पड़ गया, लुंगी सरक गई। उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, थप्पड़ मारा काबे के सामने। उस मुसलमान को बहुत उसने मारा, वो जख्मी हो गए। उन्होंने शिकायत की हजरत उमर फारूक के पास। आदिल, वो अदल की पैकर जो निज़ाम रसूल से ज़रा बराबर हट कर कभी फैसला नहीं करते। हज़रत उमर का फैसला तो वो है कि एक बंदा ये हुजूर के पास फैसला लेकर के आया था, मालूम है ना, एक यहूदी और एक मुसलमान ज़मीन के झगड़े में फैसला किया। हुजूर ने फैसला किया यहूदी के हक़ में, ये ज़मीन तू छोड़ दे, लेकिन वो मुसलमान मुनाफिक था, दिल में बुग़्ज़ था। उसने कहा मैं रसूल का फैसला नहीं मानता, उमर के पास फैसला लेंगे, उमर के पास करेंगे। वो यहूदी को यकीन था जो रसूल फैसला करेंगे वही उमर भी करेंगे। लेकिन यहाँ मामला बदल गया, यहाँ मामला बदल गया। वो मुनाफिक ये सोचता था कि उमर को मैं अपनी बातों में ले लूँगा, ये यहूदी है हमारे दुश्मन, ज़मीन मेरे हवाले कर दी जाए। हज़रत उमर के पास दोनों गए और कहा हमारा मामला ऐसा ऐसा है। उस यहूदी ने कहा ए उमर एक बात सुन लो, ये फैसला तुम्हारे नबी के पास हुआ था। कहा उन्होंने क्या कहा? कहा मेरे हक में उन्होंने ज़मीन का फैसला किया। फिर इसने क्या किया? कहा ये नहीं मानता है, कहता है उमर के पास फैसला करे। अल्लाह अल्लाह। कहा मैं तो फिर इसका फैसला करता हूँ। हज़रत उमर अंदर गए, तलवार लाए और उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा जो रसूल का फैसला ना माने उमर उसका फैसला ऐसे ही करता है। ये बात मदीने में मशहूर भी हो गई, मुसलमान का कत्ल कर दिया उमर ने। हुजूर ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने एक मुसलमान का कत्ल किया। कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं जो आपको हकम नहीं मानता, लेकिन अगर मैं गलती पर हूं तो या रसूल अल्लाह मुझे सजा दे दें। उस वक्त तक आयत नहीं आई थी, आयत नाज़िल हुई, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ऐ रसूल कसम है तुम्हारे रब की, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है ऐ रसूल तुम्हारे रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने आपसी मामलात में आपको हकम नहीं मानता। हुजूर ने फरमाया तब तो उमर ने सही फैसला किया। उस फैसले के हामिल अलंबरदार उमर के पास रज़ियल्लाहु तआला फैसला लेकर के आए गस्सान के बादशाह और एक आम मुसलमान का। वो बादशाह है, पहले ईसाई था, मुसलमान हुआ चंद दिन पहले मुसलमान हुआ है। दोनों का फैसला आया। हज़रत उमर ने पूछा क्या मामला है? वो गस्सान के बादशाह ने कहा ए उमर अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी कटहरे में खड़ा करेंगे? मैं बादशाह हूँ गस्सान का, आप मुझे अपने बाजू में बिठाए। हज़रत उमर ने कहा आज मुकद्दमा है, बादशाह नहीं, तुम भी वहीं खड़े रहोगे जहाँ मुकद्दमा करने वाला खड़ा है। दोनों को खड़ा किया, मामला पूछा तो उसके बाद हज़रत उमर ने कहा तुमने ज्यादती की, उसका गलती से पैर पड़ा है। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो सजा भी थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितना तुमने उसको मारा है ये उसका हक है। कहा क्या फैसला होगा? हज़रत उमर ने कहा उस आम मुसलमान से जितने थप्पड़ ज्यादा उसने लगाए तू भी लगा दे, यही फैसला है, जितना उसने ज्यादा मारा है तू मार। वो गस्सान का बादशाह कहता है बादशाह को आम आदमी मारेगा? हज़रत उमर ने कहा हाँ मारेगा, ये निज़ाम रसूल है, ये निज़ाम रसूल है, ये कैसर और किसरा की हुकूमतें नहीं है।
یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے۔ اس نے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دیں، کل آ کر کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ آپ نے کہا مہلت تو دی جا سکتی، جیسے ریمانڈ میں لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑا گیا، لیکن وہ بادشاہ فرار ہو کر کے بھاگ گیا اور اسلام بھی چھوڑ دیا، مرتد ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس دن کہا، کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عمر اس کے حق میں بات کرتے تو بادشاہ آج مسلمان رہتا۔ ایسی کچھ باتیں بھولی بھالی لوگ کرتے ہیں، ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں کہا اس طرح کے 1000 چھوڑ کر جائیں تو جائیں، لیکن نظام رسول کا ایک حرف بھی میں اپنے ہاتھ سامنے سے جانے نہیں دوں گا۔ عدل کے تقاضوں کو پورا میں ہمیشہ ہوتا رہنے دوں گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق کی عدالت تھی۔ یہ آج پیس اینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس عمر جیسی عدالت ہے۔ اے میرے عزیزو، عدالت کے نام پر آج بڑا دھبا ہے۔ یہاں پر بہت سارے معاملات ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ میرے اوپر اس بات کا بھی کیس کر دیں کہ یہ حد کی عدالت ہے، عدالت کی بے عزتی کرتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میں اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے۔ میں اس کو جج اور عادل نہیں مانتا جو پارلیمنٹ کی سیٹ کی بھوک میں مسجدیں بیچ دیتا ہوں۔ میں اس کی عدالت کو نہیں تسلیم کرتا جو ایک قلیل جماعت کو نظر انداز کر کے حاکم پارٹی کی طرف بولتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں۔ ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چلنے لگ گیا۔ اب تک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں تھی، جہاں پر نظام ایسا تھا، ہمارا عدلیہ کا نظام بہت اچھا تھا، ہماری کورٹ جتنی تھی یہاں پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا، ہندو ہو مسلم ہو۔ آج بھی بہت سارے جج ہیں جو اوتھ لیتے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا سب کچھ انصاف ہوگا، سمویدھان ہوگا، میں سامنے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ دیکھتے نہیں آپ، جج کے سامنے پٹی باندھے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے پروف ثبوت دیکھ کر کے۔ لیکن یہاں پر اب عام بچے کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں اس بات کی آواز اٹھانا چاہوں گا، اس ظلم کو بند کرو، اس ظلم کو بند کرو، اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو لائی جا رہی ہے، اس جمہوریت کو ختم کر کے، قتل کر کے، دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ سارے نظام ختم کرنے کی بات کریں گے۔ آج مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح چند دنوں کے بعد اب دلتوں کی باری آئے گی، اس لیے کہ یہ دلتوں کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے، یہ کبھی پسند نہیں کرتے۔ یہ 2000 سال پرانا نظام منوسمرتی کا لانا چاہتے ہیں، جہاں صرف چند لوگوں کی حکومت ہوگی۔ جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برہمنوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں، جہاں لوگوں کے کانوں میں گرم تیل ڈالے ہیں۔ اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کوڑا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے، جہاں اعلیٰ ذات کے لوگوں کے پیشاب پاخانے ہوتے تھے وہاں دلت برادری کو رکھنے پر ہی مجبور کرتے تھے۔ ہر ایک کے گلے میں رسی باندھ کر ایک مٹکا لٹکاتے تھے کہ تھوکنا ہے تو دلت زمین پر تھوک نہیں سکتا، اس مٹکے میں تھوکے گا، اس لیے کہ اس کا تھوک زمین پر پڑے تو یہ اپشگن سمجھتے تھے۔ اس پورے نظام کو، یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں، کاسٹزم، ذات برادری، اونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی، بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد، سبوں نے مل کر کے ایک سمویدھان بنایا تھا، عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلف اٹھایا تھا، اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا، سب لوگوں نے قربانی دی ہے، سب کے لیے نظام یکساں ہوگا، برابر ہوگا، اور سب کی دین کا، سب کے ریلیجین کا مان سمان کیا جائے گا۔ لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو، یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے۔ اب یہاں پر اس سمویدھان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڈکر کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے، اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدھان کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہ ووٹنگ پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے، تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا،
ٹھہرنے کی امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے، میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا ہے۔ آپ سب اسی بھارت کو تسلیم کریں گے یا نئے نویلے بھارت کو؟ ہم اس نوے نویلے بھارت کو جس ڈگر پر یہ لے جا رہے ہیں کاسٹزم کے پر، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ ہم اس بھارت کو، اس سمویدھان کو مانتے ہیں جہاں عدل سب کے لیے برابر ہو، سب کے لیے برابر ہو۔ سپریم کورٹ کو آزاد رکھا جائے، وہ سب کے ساتھ برابر کا انصاف کر سکے، چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی ہو، چاہے وہ غریب آدمی ہو، سب کے ساتھ برابر کا عدل کر سکے۔ ہندوستان ہی کی بات میں اگر بتاؤں، یہاں پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جس کے ایک تیر سے ایک بچے کی موت ہو گئی تھی، ایک بچے کی موت ہو گئی۔ عورت جو بچے کی ماں تھی وہ مقدمہ کر دی چیف جسٹس کے پاس۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاضی سراج الدولہ، انہوں نے طلب کیا بادشاہ کو طلب کیا، اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ عورت ایک جگہ کھڑی ہے، وقت کا بادشاہ ایک جگہ کھڑا ہے۔ عورت نے کہا میرے بچے کو ان کے تیر سے موت ہو گئی۔ بادشاہ شکار کھیل رہا تھا، چوک کے تیر لگ گیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں میرا تیر لگا تو ہے، گواہ بھی ہیں، سپاہی بھی گواہ ہیں، عورت بھی گواہ ہے۔ دو آپشن ہوتے ہیں موت کے بعد، کسی کا کچھ قتل ہو گیا انجانے میں، چوک کر اگر قتل ہو گیا، دو آپشن اسلام دیتا ہے۔ اس عورت کو قاضی نے کہا تیرے پاس دو آپشن ہیں، چاہے تو اپنے بچے کی موت پر دیت لے لے، کچھ پیسے لے لے بادشاہ سے اور اسے معاف کر دے، یا چاہے تو جان کے بدلے جان لے لے۔ بادشاہ کی جان بھی لے سکتی ہے۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا، یہ نہیں کہ بادشاہ کو چھوڑ دینا ہے، دونوں آپشن عورت کے اوپر۔ وہ عورت نے جب دیکھا کہ عدل کا یہ پیکر اسلامی نظام ہے، بادشاہ کے تیر لگا ہے اور قاضی صحیح فیصلہ دے رہا ہے، اس عورت نے کہا اگر یہ قاضی آج اس طرح کا صحیح فیصلہ دے رہا ہے تو اس طرح کے بادشاہ کی وجہ سے ہی، بادشاہ ایسا ہوگا اسی لیے قاضی ایسا ہے۔ اس عورت نے کہا میں اس بادشاہ کی جان بخشتی ہوں، میرے بچے کے لیے جو دیت بنتی ہے وہ بادشاہ مجھے دے دے۔ بادشاہ نے جتنی دیت بنتی تھی اس سے زیادہ اسے دیا، اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو بادشاہ قاضی کے پاس آیا اور اپنا جبہ کھولا، اس میں خنجر تھا، خنجر نکالا، کہا قاضی، وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا قاضی۔ بادشاہ کیا کہتا جانتے ہو؟ مجھے جب پتا چلا میرے اوپر مقدمہ ہے اور مجھے معلوم تھا میرے تیر سے ایک بچہ فوت ہوا ہے، میں آج کورٹ میں آ رہا تھا، میں ساتھ ہی خنجر لے کے چلا۔ قاضی نے پوچھا کیوں لے کے چلے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے میں مان لوں، اور ذرا برابر اگر بادشاہ کا خیال کر کے قاضی نے کیا تو اسی خنجر سے قاضی کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے یہ کہا، قاضی مسکرایا اور اپنے گدے سے اٹھ گیا اور چادر ہٹائی، نیچے بہت بڑا کوڑا تھا۔ کہا بادشاہ تمہیں معلوم ہے میں آج پہلی مرتبہ اس کرسی پر آنے کے بعد، اس گدے پہ آنے کے وقت کوڑا نیچے لے کر بیٹھا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ بادشاہ کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سناؤں گا، اگر بادشاہ مان لیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کوڑے سے اسے منواؤں گا۔ یہ نظام اسلام تھا، یہ عدل کے تقاضے تھے۔ وہ عمر ابن خطاب کے دور کے بھی سنہرے واقعات اسلام نے ہمیں ہر جگہ سکھائے ہیں۔ اے میرے عزیز بھائیوں، اپنے گھر میں بھی عدل کرنا سیکھو، جہاں تمہیں اللہ نے جتنا اختیار دیا عدل کے ساتھ پیش آؤ، اپنے مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو، اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرو۔ یاد رکھو قیامت کے دن تم سے سب چیزوں کا سوال ہوگا۔ اگر تمہارے 4 بچے ہیں، چاروں میں سے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کیا تو سارے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ ایک بچے کے ساتھ بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے، سارے کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو فرمایا گیا عدل کا تقاضا پورا کرو۔ ماں باپ اگر دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ عدل کا تقاضا پورا کرو۔ یہ نہیں کہ ماں کی طرف جھکاؤ ہو گیا باپ کو گالیاں دیتا ہے، یا باپ کی طرف ہو گیا ماں کو کوستا ہے، نہ، سب کے ساتھ عدل اسلام سکھاتا ہے۔ تم اگر کسی کمپنی کے مالک ہو، فیکٹری کے مالک
ہو، مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے بھی تمہارا سوال ہوگا۔ عدل اسلام سکھاتا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے ہمیں ملے ہیں۔ میرے عزیزو، مجھے وقت تاخیر سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اور میں سمیٹوں گا تو میں سمجھتا ہوں عثمان ابن عفان اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، اور میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ جہاں ایک ذوالنورین ہے تو دوسرا حیدر کرار ہے، جن کی ذات دو جملوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، دو باتوں میں مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑی سی قربانی کے ساتھ کل کی ایک اور رات ہم انشاءاللہ ان خلفاء کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ اس لیے کہ میرا معمول تو یہ تھا کل کا دن میں نے پورے اہل بیت کے لیے وقت کرنا تھا، لیکن خلفاء راشدین کی بات کے بعد انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کی بھی زندگی ہم ذکر کریں گے۔ ان دو ہستیوں کی میں نے مختصر جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی۔ خلاصہ کلام، زندگی میں دو باتیں آج لے کر کے جاؤ، ایک صدیق کی صداقت، دوسرے عمر کی عدالت۔ اگر یہ زندگی میں آ گئیں تو سمجھ لو اقبال نے کیا کہا ہے جانتے ہیں؟ شاعر مشرق کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ مطلب یہ ہے جس کے اندر تین چیزیں آ گئی، صدیق کی صداقت آ گئی، عمر کی عدالت آ گئی، عثمان کی سخاوت آ گئی، تو پھر کوئی اسے فکر کی ضرورت نہیں، اب قوم اس سے امامت کا ہی کام لیا کرے گی، اس لیے کہ وہ ہر ایک کا امام بننے کے قابل ہوگا جس کے اندر یہ تین چیزیں آ گئی، صداقت، عدالت اور سخاوت۔ آج ان تین چیزوں کے اوپر محنت کرو میرے عزیزو۔ صداقت کا تقاضا یہ ہے حق بولو، حق پر قائم رہو، حق بولنے کے لیے کسی سے خوف نہ کھاؤ، جب تک زبان چل رہی ہے بولو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا مذہب، میرا مسلک یہی ہے، میں حسینی ہوں، حق گو ہوں، میں حسینی ہوں، وفادار ہوں، میں حسینی ہوں، شجاعت کا علمبردار ہوں، یہ ہمارے نعرے ہونے چاہیے۔ میں حسینی ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، حکومت کے دباؤ میں آنے والا نہیں، میں حسینی ہوں، ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، مظلوموں کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ سب یہ بھی نعرہ لگائیں گے میں صدیق کی صداقت کا علم بردار ہوں، بات 50,000 کے مجمع میں بھی وہی کروں گا اور 5 لوگوں کے مجمع میں بھی وہی کروں گا۔ اگر 5 مسلمان ہیں تب بھی میں کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے، تخت پر مجھے بٹھایا جائے تب بھی کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ صدیق کا مزاج ہمیں دیتا ہے۔ صدیق کی ذات سے جو مزاج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، اگر تم تخت پر بیٹھو تب بھی یہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر تم اپنے گھر میں ہو تب بھی کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور عمر کا مزاج کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو لوگوں نے امیر المومنین کا نعرہ لگایا جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، اللہ اللہ، آپ رو پڑے، سارے لوگوں کو جمع کیا، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، رونے لگے، اے مسلمانوں آج تم نے مجھے امیر المومنین کہہ کے پکارا ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہو، سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری ذات کیا ہے، میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں۔ آپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ خطاب۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں جس سے بچپن میں 2 بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ میرے باپ مجھ کو 2 بکریاں دے کر بھیجتے تھے، میں انہیں سنبھالنے کے لیے جاتا، کبھی ایک ادھر بھاگتی کبھی وہ ادھر بھاگتی۔ میرے باپ بڑے سخت تھے، مجھے گھونسے مارتے تھے، مجھے تھپڑ مارتے تھے، میں بارہا میرے باپ کی مار کھایا ہوں، مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ اور آج حالت یہ ہے 25 لاکھ مربع میل پر تنہا عمر فاروق کی زماں میں حکومت ہے۔ مجال ہے ملک شام میں کوئی آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی یمن میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی مصر میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی عراق میں آواز اٹھا سکے، کسی کی آواز نہیں اٹھتی۔ بیک وقت اس زمانے کی 7 کنٹریوں کو تنہا مدینے میں بیٹھ کر کے وہ دیکھ رہے تھے۔ نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے۔ ایک صحابی ساریہ، ان کو عمر فاروق مسجد نبوی میں خطابت کے درمیان پکار کر کہتے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل،
مدینے میں حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ لشکر نہاون سے آیا، پوچھا گیا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہم لٹ جاتے۔ جمعہ کا وقت تھا، عین دوپہر کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے ہمیں آواز آنے لگی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ ہم اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے چڑھے، اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی۔ اے میرے عزیزو، مسلمان کہتے ساریہ تجھے معلوم ہے یہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ مدینے سے بیٹھ کر عمر فاروق نے تمہیں پکارا تھا۔ جب رسول اللہ کا یہ غلام، رسول اللہ کے یہ غلام مسجد نبوی کے ممبر سے آواز دے کر کے ملک شام کے نہاوند میں مدد کر سکتے ہیں تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بریلی کے امام نے جو عقیدہ دیا وہ بریلی کا نہیں، وہ مدینے کا عقیدہ ہے، وہ مدینے کا عقیدہ ہے، وہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا حضرت عمر نے کیا مزاج دیا جب آپ کو امیر المومنین پکارا گیا؟ انہوں نے کہا میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں جس سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھیں، آج 25 لاکھ کلومیٹر مربع اسکوائر کلومیٹر میں تنہا سنبھالتا ہوں۔ جانتے ہو اے صحابہ، اے تابعین، اے مومنین کس وجہ سے؟ اس لیے کہ پہلے میں خطاب کا بیٹا تھا، اب رسول کا غلام ہوں۔ جب سے میری نسبت رسول اللہ سے ہے، ہر چیز اللہ نے میرے زیر نگیں کی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں صحابہ کا جو عقیدہ تھا، اے مسلمانوں تم بھی وہی پکارو۔ آج میں بھی ببنگ دہل یہ کہتا ہوں، میرا نام کیا ہے، میری ذات کیا ہے، مجھے کون جانتا ہے؟ آج اگر اتنا سارا مجمع مجھے سنتا ہے تو صرف اس لیے کہ میری نسبت حدیث رسول سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے۔ میں نبی کی بات کرتا ہوں، میرا مجمع سنتا ہے۔ ہاں اگر نبی کی ذات کو چھوڑو تو پھر کوئی تمہارا نہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ اسی لیے میرے مرشد نے پکار کر کے ہمیں جاتے وقت یہ درس دیا، بریلی کی سرزمین سے حضور تاج الشریعہ نے یہ پکارا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس زندگی پر چلو گے تمہارا بال بے کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آفتیں آتی ہیں تو آئیں، اس لیے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں طوفان میرے عزم کا کر رہا ہے طواف، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کشتی بھنور میں ہے، ہماری کشتی بھنور میں نہیں، یہ طوفان ہمارے عزم کا طواف کر رہے ہیں۔ اگر ہم جیل میں جاتے ہیں تو پکار کر کے کہتے ہیں اے مظفر، اے مقید، مظفر کو مقید نہ سمجھنا اے سیاد۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں کچوچا مقدسہ کے سید مظفر حسین صاحب، ان کو جب جیل میں قید کیا گیا تھا تو انہوں نے جیل کے اندر سے آواز دی تھی، مظفر کو مقید نہ سمجھنا اے سیاد، یہ میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، یہ میرے آبا و اجداد کی سنت ہے، میں ادا کرنے آیا ہوں۔ اگر میرا قتل ہوتا ہے، میرے ٹکڑے ہوتے ہیں، تب بھی میں کہوں گا میں تو خبیب کی سنت پر دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو خباب ابن الارت کی سنت پر جا رہا ہوں۔ آؤ ظالموں، جلانا چاہتے ہو جلاؤ، انگارے دہکاؤ، ہم یہ کہیں گے آج بلال کی سنت پر عمل ہو گیا۔ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو کاٹ لو، ہم کہیں گے عبداللہ بن جہش کی سنت پہ عمل ہو گیا۔ اگر تم ہمیں اتارنا چاہتے ہو اتارو، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہے عمر ابن خطاب جیسے عادل حکمران کو بھی مسجد نبوی شریف میں خنجر مار کر کے قتل کیا گیا تھا۔ آپ جب نماز کی حالت میں تھے، فجر میں ظالم نے خنجر مارا اور 1 رکعت آپ پڑھا چکے تھے، وہ شہید ہوئے۔ 26 ذی الحجہ کو آپ کو خنجر مارا گیا تھا، 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس لیے مسلمانوں ہم موت سے
ڈرتے ہیں موت سے نہیں ڈرتے. میں صرف یہی جذبہ بیدار کرنا چاہتا ہوں. جس کے پاس صدیق کی سیرت ہوگی, عمر کی سیرت ہوگی, عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت ہوگی, وہ بے خطر کود پڑے گا آتش نمرود میں. عشق عقل بھی محو تماشائے لبے بام ہے ابھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اب آخری یہ میرا میسج ہے, اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر ہے مسلمان, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی, ترجمان نبی ہم زبان. جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں